إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا ہے. پھر اس سے بڑھ کر کے اس کی رحمت، کرم اور احسان یہ ہے کہ اس نے مسلمان بنایا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، لیکن اس سے بھی بڑھ کے مالک کا فضل یہ ہے کہ اس نے خاتم النبیین، سید الرسل، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اعلان کر کے ہمیں یہ بتایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس. روئے زمین پر نیلی چھت کے نیچے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، اے امت محمدیہ، ہم نے تم سے بہتر کوئی امت نہیں بنائی، سب سے بہترین امت تمہیں. ان احسانات کو تسلیم کر کے رب نے رتبے اتنے دیے ہیں، مقام اتنے دیے ہیں، اتنے زبردست پیغمبر، نبی، ہادی، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا کا امتی بنایا ہے، کائنات کی بہترین امت بنایا ہے. تو میرے بھائیوں، اس بدلے کا بدلہ بھی بنتا ہے. احسان کا بدلہ کیا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں اس جہان کے اندر جو عارضی طور پہ آئے ہیں، کچھ ایسا کر جائیں کہ اگلا مستقل جہان میرا اور آپ کا بہتری اور بھلائی کا ہو. اس حوالے سے میری اور آپ کی آج کی یہ ملاقات یہ صرف ایک جمعہ نہیں ہے، یہ کوئی روٹین کا خطبہ یا صرف شہرت اور مشہوری نہیں ہے. یہ ایک درد ہے، ایک اپیل ہے اور دعوت اور پیغام ہے کہ میں نے بیرون ملک بڑے لوگوں کو دیکھا گئے ہوئے، یورپ میں، آسٹریلیا میں، دیگر بر اعظموں میں، لیکن گجرات سے لے کے اوپر میرپور تلک میں نے خالی کوٹھیاں دیکھی ہیں، رہائشی کوئی نہیں، بڑے بڑے خوبصورت بنے ہوئے مکان. پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ لوگ عارضی طور پہ باہر گئے ہوئے کہ کب حالات خراب ہوں اور ہم اپنے ملک میں آ کے مستقل اپنی رہائش میں رہ سکیں. لوگوں، آپ اور میں سب امیر اور غریب سرزمین شور کوٹ میں پوری دنیا
دنیا کے کسی خطے میں، ہم یہاں عارضی ہیں، مسافر ہیں، کوئی مستقل نہیں ہے۔ آج میرے دادا یہاں نہیں ہیں، میرے تائے نہیں ہیں، ننیال ددیال کے بڑے بڑے بزرگ، لینڈ لارڈ، زمیندار، سرمایہ دار، پیسے والے، نامی گرامی عہدوں والے، بڑی بڑی چدراٹیں، آج ان کی قبر بھی تلاش کرنے جائیں تو نہیں ملتی۔ یہی تیرا میرا حال ہے۔ یہ گھر تیرے میرے بغیر بھی چلیں گے۔ بڑا اہم ہے کہ ہم رات کہیں نہیں رکتے، مہمان ہوتے ہیں تو واپس بھاگتے ہیں، کاروبار دکانیں جو ہیں وہ نہیں چلتی، لیکن جب جانے والا چلا جاتا ہے اور لے جانے والا لے جاتا ہے تو سب چلتا ہے، رکا کبھی نہیں، کچھ نہیں رکتا۔ سوال یہ ہے، دنیا کے لیے اتنا کچھ بنایا بھی ہے، کمایا بھی ہے، تیرا مستقل گھر بھی اسی شور یہاں سے کہاں پہنچا کے، اسی دھرتی میں مٹی میں پہنچا کے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہمارا وعدہ ہے، اسی دھرتی سے بنایا ہے، اسی مٹی میں لٹانا ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، تم سب کو ہم نے یہیں سے اٹھانا ہے۔ لوگوں، میرے اور آپ کے حوالات تیار کر لیے گئے، اور وہ قبرستان کی وادی ہے، وہاں پہنچ کے فیصلہ ہونا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا بنا دیا جائے یا جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے۔ اسی قبرستان میں ونڈو ہے، اسی میں جنت کی کھڑکی ہے۔ آپ نے اور میں نے کچھ کیا کہ وہاں میرے اور آپ کے ہونے والے سوال اور امتحان میں کامیابی ملے، اور اس کے بعد وہ قبر کا ٹکڑا جس کے اوپر کچھ دن لوگ آئیں گے، پھر کسی نے نہیں آنا، پھر نشان برابر ہو جانے، پھر اسی جگہ کھود کے ایک اور کسی کی قبر بن جانی، ہڈیاں رہ جانی ہیں۔ لوگوں دھوکے سے نکلیے، اپنی ذات کے لیے بھی کچھ کیجیے۔ میں اکیلا مل کے، میرے علماء مل کے، یہاں کے خطباء مل کے 7.5 ارب کی آبادی کو بدل نہیں سکتے، لیکن ایک فیصلہ لیں آج، اور بڑا اہم اور ضروری فیصلہ ہے کہ آپ صرف اپنی ذات کا تو ٹھیکہ لینا، میں اپنے وجود کا ذمہ دار بنوں کہ مجھے جو صحیح ہے وہ کرنا ہے، جو غلط ہے وہ چھوڑنا ہے، میں نے خود میں تبدیلی لانی ہے۔ تو انشاءاللہ 7.5 ارب میں سے ایک بندہ اپنی اپنی ذمہ داری لے لے تو بڑا آسان ہے۔ یہ فکر پیدا کرے، کم از کم میں خود تو صحیح بنوں، پھر لوگوں کو بلاؤں گا اور کہوں گا تو اچھا بھی لگے گا۔ اس حوالے سے موٹے موٹے 3 کام کریں تو چوتھا کام کرنے کی ضرورت نہیں، دھوکے سے نکلیے۔ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے دنیا نے جس دھوکے میں متاع الغرور میں ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ اے جہان میٹھا اگلا کس میٹھا ہے، نکلیے اس سے۔ یہاں کچھ میٹھا نہیں ہے، یہاں سب کڑوا ہے، انجام برا ہے۔ کیلا کھا لیں طاقت آ جائے گی اور گندگی نکلے گی، آپ سیب کھا لیں گال لال ہو جائیں گے، مگر پھوٹ بن کے بول و براز کی شکل میں نکلے گا۔ آپ جتنے مرضی اپنے جسے اور وجود کو بنا لیں، آخر ہڈیاں نکلنی ہیں، آخر یہ گوشت ختم ہونا ہے، یہ خوبصورتی اور حسن مٹنا ہے۔ دنیا کا حسن اور آخرت کا حسن دونوں لے کے چلیں۔ آپ بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو عظیم ترین، آپ جوان بھی ہوں گے، موت آئے تو عرش ہل جائے۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ دین کو ضروری سمجھیں۔ دنیا دھوکے میں ہے کہ صرف مال دولت، دنیا، روٹی روزی کمائی بھاگ دوڑ، لوگوں یہ کام جانور بھی کرتے ہیں، وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، نسل اولاد وہ بھی بناتے ہیں،
मर खप जाते, नामो निशान मिट गया। लेकिन तूने मैंने क्या करना है, तेरी जमीन पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े, तू चला भी जाए, तेरे पीछे सदियों गुलशन की फिजा याद करे कि हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादापू, नानापू, हमारे हाजी साहब, नमाजी साहब, फुलां खतीब, फुलां अदीब, फुलां चौधरी जो था वो दीनदार था। हजरात, इस मकसद के लिए दीन, और जब मैं दीन बोल रहा हूं तो मसलक नहीं, इस मसलक ने धोखा दिया है आपको, मुझे। रस्ते कोई भी हो, मुझे शोर मोट आना है। अगर मैं रस्तों का वाकिफ हूं तो मेरे पास वक्त है, सवारी है। मैं बरास्ता उगाड़ा खानेवाल से होता भी पहुंच सकता हूं, मैं बरास्ता साईवाल भी आ सकता हूं, बरास्ता चीचावत में भी आना मेरे लिए मुमकिन है, मैं तलम्बा अब्दुल हकीम के रास्ते से भी आ सकता हूं। लोगों मेरे लिए झंड से होकर शोर को डाला भी, लेकिन वक्त का अगर पता नहीं और महदूद है और मैं फैसलाबाद से आ रहा हूं तो मुझे सारे अक्लमंद और दाना लोग यही मशवरा देंगे, जनाब मोटरवे है, वहां से चढ़िए, सीधा उतरिए और पहुंच जाइए। मैं इस सीधे रास्ते को छोड़ के अगर फिर दाएं बाएं निकलता हूं और कहता हूं कि जनाब मेरा खानदानी रास्ता वो है, मेरी बिरादरी का रास्ता वो है, मेरे पीर, मेरे फकीर, मेरे इमाम, मेरे खुदा ने मुझे वो रास्ता बताया है, कोई तो कहेगा कि थोड़ी अपनी भी अकल इस्तेमाल कर ले, रब ने दी किस लिए है, आंखें किस लिए दी हैं कि शार्ट तरीन, मुख्तसर तरीन, सीधा तरीन और साफ तरीन रास्ता छोड़ के दाएं बाएं निकल रहे हो तो क्यों? रब का कुरान कहता है इंसान हमसे मांग, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह दुनिया में नहीं रहना, मर खप जाना है, बरास्ता कब्र, नशर और हशर होना है। अल्लाह जन्नत चाहिए मगर सिरात मुस्तकीम के थ्रू दीजिए। आपने कभी मांगी? यह मसलकों में पड़े रहे, धोखे में मत रहिए, निकलिए। आप सुन्नी हैं, शिया हैं, वहाबी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, चिश्ती हैं, कादरी हैं, कोई मसलक है, कोई मशरब है, अल्लाह के लिए अपनी तौहीद मजबूत करें, क्योंकि उस कब्रिस्तान में तौहीद के अलावा कुछ और नहीं है। अल्लाहुम्मा थब्बितो बिल कौल साबित। ऐ रब, सारे मसालिक मुत्तफिक इस दुआ के ऊपर कि मरने के बाद कब्रिस्तान में तुम्हारा भाई इस वक्त साबित कदम, वो कौल जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, जिसे कलमा तौहीद कहते हैं, जिसे वहदानियत कहते हैं। शोरकोट के वासियों, मेरा आपसे इंसानियत का रिश्ता है, दर्द का रिश्ता है। मैं अगर अपने लिए बुरा नहीं चाहता, तकलीफ नहीं चाहता, तो मैं ये भी चाहता हूं कि आप में से भी किसी को दुख ना हो। और इंसान के मोमिन होने की अलामत यह है जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरों के लिए करे। मेरे ननियाल का इलाका है, मैंने जैसे उनके लिए दर्द रखा है, आपके लिए भी दर्द है। बरेलवी होना बुरा नहीं है, शिरक करना बुरा है, नाम जो मर्जी रख लें। बरेली एक शहर है, देवबंद शहर है, फैसलाबाद शहर है, शोरगोट शहर है, लेकिन आपके पास तौहीद होनी चाहिए जो मक्का और मदीना में मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 बरस कुर्बानियां देके, मारे खाके, बदले अल्तफ पे पत्थर खाके, खुद को लहूलुहान करवा के, अपने जिस्म के जो है वो अंदर जख्म करवा के, अपने हाथों के ऊपर अपने लाशें उठा के मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 गज़वात को पेश करके भी अल्लाह का नाम जो सर बुलंद रखा है। क्या आपके पास वो दौलत है? अगर आपके पास है तो मुबारक। मेरे महबूब को कहा गया इसकी औलाद नहीं बचेगी, अब दर है, बेनस्ल है,
کیا میرے محبوب نے 1.25 انبیاء کی ڈھیری پہ جا کے کبھی سر دھرا؟ 1.25 بزرگ تھے میرے محبوب سے پہلے، جناب آدم سے جناب موسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی قبریں رب زمین پہ بتا دیتا۔ آپ کے 1.25 صحابہ تھے، ایک ایک صحابی کو اسائنمنٹ ملتی کہ جاؤ کچھ اور نہیں کرو، ایک بزرگ نبی کی قبر ڈھونڈ کے اس پہ قبر بنا کے مزار بنا کے دیواریں کھڑی کر کے گنبد بنا کے رکھ کر کے وہاں مجاوری کر کے بیٹھ کر کے تم یہ مجھے کام کر دو میں تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دلوا دیتا ہوں۔ اگر رب چاہتا تو 1.25 صحابہ جب وہ حجۃ الوداع کے خطبے میں موجود تھے اور آپ پوچھ رہے تھے الا هل بلغت، کیا میں نے رب کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، ذمہ داریوں کو نبھایا کہ نہیں نبھایا، اور سامنے سے کہہ رہے تھے کہ ہاں ہاں آپ نے امانت کو پہنچا دیا، نصیحت کر دی ہے، اور آپ کہہ رہے تھے اللہم اشہد، اللہ گواہ ہے۔ اگر یہ دربار و مزار یہ قبروں کے اوپر کا معاملہ ہوتا، ان کے اوپر یہ بلڈنگیں کھڑی کر کے مجاور بن گئے، دربار و مزار پہ عرس میلے یہ اہم اور ضروری ہوتے، کروائے بغیر نہ جاتے۔ معاملہ اصل میں قبر کے نیچے کا تھا، کہاں حساب ہونا ہے، کیا حساب ہے؟ پہلا سوال ہونا ہے ما دینک، ما دینک کیا ماننا ہے؟ کتنا آبجیکٹو سادہ سا ہے۔ میں اپنے بچے کو ایک دفعہ پڑھا دوں دوسری دفعہ نہیں بھولے گا، جواب ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، آبجیکٹو ہے، خانہ پر کرنا ہے، دائرہ بھرنا ہے۔ کیا مشکل ہے یہ؟ بالکل مشکل نہیں، لیکن کبھی سوچا کہ قبر میں اتنا مختصر سوال کیوں؟ یہ تیری پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے جب تیرے اوپر اللہ کی طرف سے تکلیف ڈال دی گئی ہے، پہلے تو مرفوع عن القلم تھا، مرفوع القلم ہے، جب جوانی آئی ہے بڑھاپے تلک، موت تلک، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مر جانا مگر اسلام سے ہٹ کے کوئی رویہ نہ اپنانا، مر جانا، مرتے مرتے بھی تمہاری زبان پہ مرنے کا طریقہ بھی اسلامی ہو۔ موت تو آنی ہے، سب کو آنی ہے، لیکن سکرات میں کسے پکارے گا؟ الا ان للموت لسکرات، پیغمبر کو تلخیاں لگی ہیں، سیدہ کے سینے سے لگے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی پیالے میں ڈالتے ہیں، کبھی چہرے پہ پھیرتے ہیں، کبھی پسینے آتے ہیں، ساتھ ساتھ خون کا پانی ڈالا جا رہا ہے۔ وقت کے پیغمبر کی یہ حالت ہو رہی ہے تو تیری میری نہیں ہوگی، ہوگی، لیکن اس لمحے اگر تم نے اکیلے رب کو نہیں پکارا، الا ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ، رب اعنی علی سکرات الموت، اے موت دینے والے اللہ میرا تیرے اوپر یقین ہے، میری زبان پہ آخری توحید کے جملے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما، میں تیرے علاوہ کسی کو مشکل کشا و حاجت روا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں سمجھتا۔ جسے تو نے جائز وسیلہ بنایا ہے، تو مسبب الاسباب ہے، اسباب کے بغیر اگر کوئی کر سکتا ہے تو تو اکیلا ہے، جسے تو سبب اور جائز ذریعہ اور وسیلہ بنا دے، میرا اس پر یقین ہے۔ اگر تیرا میرا دین یہ ہے تو مبارک جواب آئے گا دین الاسلام، اور اسلام کیا ہے؟ دھوکے میں نہ رہنا، صرف وہی کا نام، صرف وہی۔ آج دنیا دھوکہ دے رہی ہے، دھوکہ لے رہی ہے کہ جناب فلاں روایت خبر واحد ہے، ہم نہیں مانتے، بڑے بڑے خامدی ان کے چہرے، ان کے دوست احباب رشتہ دار، لیکن انہیں یہ مواد کہاں سے ملا کہ خبر واحد ہے تو رد کر دو، متواتر ہے تو لے لو۔ لوگوں، وحی اور دین پہلی 3 پشتوں میں 3 کڑیوں میں 3 سلسلوں میں یہ خبر واحد ہے، تینوں کڑیوں میں۔ آپ نے ایک ٹرک کو کھینچنا ہے، ایک مہران گاڑی کو کھینچنا ہے، دونوں کے کھینچنے کے لیے رسے کا فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ نے ٹرک کے ساتھ اور اگلی گاڑی کے ساتھ
10 سنگل باندھ دیے ہیں جس نے کھینچنا ہے، لیکن جسے کھینچنا ہے اس کے ساتھ صرف ایک سادی سنگلی ہے، ایک چھوٹا سا کڑا ہے، ایک ہک ہے، پھر آگے بھی ایک، پھر آگے بھی ایک۔ اٹھ کے کوئی تو کہے گا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ ٹرک نہیں کھینچا جانا، لیکن تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس دین کو اتارنے والا، وحی کو بھیجنے والا، کلام اللہ، اللہ کا کلام بولنے والا خود رب بھی اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، رب دو نہیں ہے، وہ ایک کی اکیلی خبر ہے جسے خبر واحد کہتے ہیں۔ وہی خبر واحد، پہلی بنیاد میں خبر واحد، پھر لانے والا جبریل ایک ہے، دو نہیں، علیہ السلام۔ دوسری لڑی، دوسری کڑی، کڑے میں کڑا پھنسا تو زنجیر بنی، ایسے نہیں سند بن گئی، لیکن یہ دین کی سند، وحی کی سند، جبریل امین بھی اکیلا پہلی وحی لے کے آیا، اور جس ہستی بھی آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے، غار حرا میں کوئی اور نہیں تھا۔ یہ تین پشتوں میں، تین لڑیوں میں، تین سلسلوں میں دین اور وحی خبر واحد، لیکن یقین کیا بنایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسے بولا رب نے ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، رب سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے لائے جبریل ہے، نازل بہ الروح الامین، اس سے بڑھ کے امانت دار کون ہو سکتا ہے؟ اسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتار کر کے ان کی زبان سے بلوایا گیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان سے بڑھ کر کے سچی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ تینوں لڑیوں کی گارنٹی دے کے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کوئی شک کرنا بھی چاہے تو شک نہیں بنتا، شک ہے تو نکالو، یہ کتاب نکالے گی، اقرا بسم ربک الذی نکالے گی۔ اس وحی کو پہلی تین پشتوں میں، سلسلوں میں، زمان و مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے دیکھیے، کیا یہ اکیلے کی خبر، اکیلے کی خبر، اکیلے کی خبر سے نہیں؟ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے، جبریل نے رب سے روایت نہیں کیا۔ یہ فرق ڈالنا چھوڑیے، میرے محبوب سے ایک بھی عمل، ایک بھی قول صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے، وہ دلیل ہے، وہ وحی ہے، وہ حجت ہے۔ تیری میری مسلکی تفاوت اور مسائل اپنے گھر، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اعتراض نہیں اٹھانا ہے، مجھے اپنی بات بدلنی ہے۔ یہ ہے اسلام۔ سمعنا واطعنا، آمنا وصدقنا۔ بات حق ہو تو ابو جہل بیان کرے، ابو جہل بیان کرے۔ اور فلسطین اور بیت المقدس تک جب کاروان لے کے جاتا ہوں تو 1 مہینہ اونٹوں کو لگتا ہے، دوڑتے اونٹ، ہانپتے اونٹ، بھاگتے اونٹ۔ اگر کوئی شخص کہے میں رات کے ایک پل میں جا کے واپس لوٹ آیا ہوں، آسمانوں پہ گیا ہوں، پھر نیچے آیا ہوں، بات مانی جائے گی؟ کہاں بیان کس نے کیا ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ کہا تیرا نبی جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کہا یہ تو بڑی معمولی بات ہے، ہم تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں اس کی مان چکے ہیں۔ سمعنا واطعنا، آمنا وصدقنا۔ ابو بکر صدیق ایسے نہیں بنا تھا۔ اگر بات خبر واحد کی ہوتی، بیان کرنے والے ابو جہل کی ہوتی، اللہ کی قسم صدیق کو کبھی کوئی صدیق نہ کہتا۔ تصدیق کر، دل کو سنبھال، بدل، جوئیں نکال کے، کیڑے نکال کے، معلوم نہیں تو کیا کیا نکالے گا، بال کی کھاد اتارے گا، سب مان لے گا، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو درایت کے معیاروں پہ رکھ کے پلٹتے ہوئے قبر میں چلا جائے گا۔ کب مانے گا؟ اوسن قبروں تے لکسن خبر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ آیت سبھی کے لیے ہے، یہ صرف وہابیوں کے لیے نہیں ہے۔ سنبھال اپنے آپ کو، دین وہ بنا جو وہی ہے۔ اگر اس کی خبر وقت کا شیطان بھی دے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان ہو رہا ہے،
آیت الکرسی چوری کرنے آتا ہے، ایک دن، دو دن، تین دن، خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہے تو شیطان مگر بات سچی کر لیا ہے، تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، پھر کسی اور کی ساتھ میں تصدیق نہیں مانگی گئی، یہ دین ایسا بن، یہ اسلام ہے۔ میری قبر میں میرے ددیال نہیں ہونے، دیوبندی ہیں، ننیال نہیں ہونے، بریلوی ہیں، یار دوست نہیں ہونے، شیعہ ہیں۔ میری قبر میں میرا بیٹا بھی نہیں ہونا، میری بیوی بھی رات نہیں رکے گی، کوئی نہیں ہوگا، اکیلی جان ہے، نفسی نفسی کا معاملہ ہے۔ اٹھا کے جب بٹھایا جائے، ماں دینک، تیرا رویہ کیا تھا، کیسے ڈیل کرتا تھا بھائی، یہاں پتہ چلے گا۔ اسلام کہہ کے سبھی چھٹ جائیں گے، ہر بندہ تو مسلمان ہے، ایسا مسلمان بن کہ فرشتے بھی رشک کریں، فرشتے بھی رشک کریں۔ ددیال ناراض تھے، اوے بے امامہ ہو گئے، پیرا ہو گیا ہے، بے مرشدہ ہو گیا ہے، یہ جملے سنے میں نے ددیال سے، بے پیرا ہو گیا ہے۔ ددیال نے کہا بد مذہب ہو گیا ہے، یاروں نے کہا بے امامہ ہو گیا ہے۔ آج وہ تینوں میرے ساتھ نہیں، لیکن مجھے فخر بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے کہ اس رب نے مجھے وہ امام دیا ہے جس امام سے بڑھ کر کے کائنات میں امام کوئی نہیں، جس کو مانے بغیر نہ کوئی پیر بن سکے، نہ امیر بن سکے، نہ وزیر، نہ مشیر، جتنی مرضی دعوتیں عہدے لے لے، مگر ان کو ماننے والا ہی مسلح پہ آ سکے جب ان کا عہدہ ایسا ہے۔ تو دین وہی ہے جو ہم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہا، بلغ ما انزل الیک من ربک، تو پھر تبلیغ اسی کی کرو، بات اسی کی کرو، دعوت اس کی دو، تربیت وہ کرو جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں سے بنا لو، قبر میں اگر قسم کھا کے سودا بیچنا ہوتا تو میں قسم کھا کے کہتا، سر پہ قرآن اٹھا کے کہتا، میں کہتا ہوں کہ میں نے وضو کیا ہوا ہے، میں نہایا ہوا ہوں، میں منبر پہ چڑھا ہوا ہوں، قرآن میرے سر پہ ہے، مگر قسم کھا کے سودا بیچنے والی بات نہیں ہے، لیکن پورے یقین سے کہہ رہا ہوں اور ساری شریعتوں کو پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں اور سارے مسالے کی جو ہے وہ اسٹڈی کرنے کے بعد، تقابلی مطالعے کے بعد کہہ رہا ہوں، قبر میں کسی مسئلے کا سوال رب نے رکھا ہی نہیں۔ دین مذہب نہیں، دین بتا کیا رویہ تھا میرے قرآن سے، میری وحی سے، میرے پیغمبر کی حدیث سے۔ اللہ اسلام میں ماننے والا تھا، اسلم تسلم، جو مان گیا وہ بچ گیا۔ اب اگلا سوال ہے، اگلی یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، 3 رکاوٹیں عبور کر کے تو نے نشر کی طرف بڑھنا ہے۔ دوسرا سوال، دوسری رکاوٹ، جو اسلام دے رہا تھا من ربک، اس میں ضرورتیں کس سے پوری کرواتا تھا؟ لوگ اگر میں چاہتا تو آج بھی گفتگو کو بڑی لچے دار بنا سکتا تھا، فصیحانہ جملے، ادیبانہ الفاظ و کلمات کا چناؤ کر کے ایک برکھا برسا کے داد لیتا تو لے سکتا تھا، لیکن نہیں، میں ایک درد لے کے حاضر ہوں۔ وہ درد یہ ہے کہ قبر میں تجھ سے پوچھا جانا ہے تیری ضرورتیں کون پوری کرتا تھا، تو مشکل میں کس کے در پہ دستک دیتا تھا؟ مشکل من ربک، رب اس کو کہتے ہیں کہ جو ادب سے وجود دے۔ تیرا یقین کیا تھا کہ تجھے کس نے وجود دی ہے؟ تو اللہ دیتا تھا یا پیرا دیتا تھا؟ بول، من ربک، تجھے دکھ ملتا تھا تو کہاں جاتا تھا؟ رب کے گھر آتا تھا یا بندوں کے در پہ جا کے دستک دیتا تھا؟ سوال کر لیجیے شروع ہو۔ میرے جواب میں بابا جی باؤ، آگے کوٹ مٹن والے بابا جی ہیں، آگے چلتے جائیے چاچڑا ہے، علی پور ہے، شریف ہے، یہ ملتان ہے، وہ پاک پتن وہ لاہور ہے۔ میں 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کی دربار پہ زندگی کے 10 سال گزار کے پھر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا کا اصول یہ بن گیا، دیکھا دیکھی سنگتیں بن گئی،
جھنڈے بن گئے، یونیفارم بن گئی ہے، گروپ مسجد بن گئے، دیکھے ایک دوسرے سے مال دولت پیسہ بلے بلے دنیا چل رہی ہے، اور نعرہ کیا ہے؟ ہر مشکل دا کو حل ہو تیار کے سیون چل۔ جسے درد ہوگا اس نے جانا ہے جہاں بھی اسے آرام ملے گا، سکون ملے گا، جب کوئی ڈاکٹر حکیم طبیب بتائے گا درد مند نے تو جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بتانے والے نے جو بتایا تھا تو نے بڑی آسانی سے ایسے مان لیا۔ ہر مشکل دقیق کو حل ہو تیار پہ سیون چل، جہاں جا رہا ہے وہ موت کا درد سہ چکا ہے، بیوی بیوہ ہو چکی ہے، بچے یتیم ہو چکے ہیں، داغ مفارقت دے چکا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو زندہ اور قائم کو دائم کو چھوڑ کے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو چھوڑ کے، تیرے پیغمبر کا طریقہ توحید کیا تھا؟ ہر مشکل دقیق کو حل ہو تیار مسیح چل، کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، پیغمبر سے بڑھ کے کسی پہ اتنے دکھ نہیں آئے، پیدا ہوتے ہی یتیمی کا دکھ، باپ نہیں ہے، فوت ہو چکے، 6 سال کی عمر میں والدہ کی ریلت کا دکھ، دادا جی کی وفات کا دکھ، اپنوں کی بیگانگی کا دکھ، چاروں طرف کے گھیرے کے دکھ، 12 تلواروں کے زہر میں بجھنے کے دکھ، اپنی ہی جنم بھومی مکے سے رات کو نکالنے کے دکھ، کئی غار ثور پہ چڑھنے اور رہنے کے دکھ، کئی طریقے ہجرت کے دکھ، کیا دکھ نہیں تھے؟ بڑے تانے دیے، ابتر ہے، بے نسلہ ہے، مگر میرے محبوب نے اولاد مانگنے کے لیے اس گھیری پہ سر رکھا، غزوے کو جیتنے کے لیے اس بزرگ کی منادی کی، کس کے توسل کس کے طفیل سے مانگا، 1000 جنگجوؤں کے مد مقابل 313 کو بدر کے میدان میں لا کے ریت کے ٹیلے پہ پہاڑ کو بیٹھ پہ کر کے میرے محبوب نے نبوت والی پیشانی زمین پہ دھر کے کس بزرگ کا دے کے توسل اور وسیلہ مانگا تھا؟ کہا اللہ، دعا یہ کی ہے کہ 313 ہے سامنے کر دیے جو ہے لا کے رکھ دی ہے، اور دعا یہ ہے تیری توحید کا نام لینے والے یہی ہے میرے پاس، اگر آج ان کو کچھ ہو گیا تو زمین پہ تیرا نام کو نہیں لینے والا۔ کیا خیال ہے کہاں گئے تھے ماں؟ بتائیے نا مجھے، آپ کا مسلک کوئی بھی ہے، کلمہ تو نبی کا پڑا ہے، کلمے کی لاج رکھ، توحید کو مضبوط کر، سنی رہے، دیوبندی رہے، بریلوی رہے، چشتی رہے، میں نام بدلنے کو نہیں کہتا، نہ میں وہابی ہونے کا کہہ رہا ہوں، دھوکہ مت، میرے سے پہلے نہیں سنبھالے جا رہے جو بنے ہوئے ہیں، تو اپنے گھر میں رہے، اپنی مسجد میں رہے، لیکن توحید کے دائرے کو کراس کر کے باہر مت نکل، ہاتھ اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے سمجھ آ جائے، جس سے دنیا میں مانگتے ہو قبر میں بھی نام اسی کا آنا ہے، آسانی میں جس کو پکارتے ہو مشکلوں میں بھی وہی یاد آتا ہے، جب چوٹ لگتی ہے تو آواز کس کو دیتے ہو؟ اماں کو، ابے کو کیوں نہیں بلاتے؟ کیونکہ ابا گھر نہیں ہوتا، اکثر وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے، انسان کی عادت ہے، چوٹ لگتی ہے، مار پڑتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، زبان پہ زہری وسیلے میں اماں۔ اگر تیرا عقیدہ درست ہے، خوشیوں میں رب کو پکارے گا تو غمیوں میں بھی رب کو پکارے گا نا، لیکن اگر کبھی رب کو بلانے کی عادت ہی نہیں رہی، میں بورے والا سے عید کا دن ہے آ رہا ہوں، ٹیوٹا کی فرنٹ سیٹ پہ ہوں، سامنے سے پوسٹر ٹکراتی ہے، یہ 17-18 سواریاں، ایک واحد تھا جس کی زبان پہ رب کا نام آیا، وگرنہ جو جس گدی اور جس دربار یا جس بزرگ سے جڑا ہوا تھا اس نے مشکل میں اسی کو پکارا ہے، مشکل میں اسی کو پکارا ہے۔ کہتے ہیں کسی کی اصل زبان کا پتہ کرنا ہو تو سوتے ہوئے اس پہ پانی ڈالو، ٹھنڈا ڈالو سردی میں، وہ اپنی اصلی زبان میں بڑبڑائے گا، قبر میں تنہائی میں جب مشکل آئے گی پوچھا جائے گا من ربک، تو کیسے اللہ کا نام لے گا جب دنیا میں نہیں لے گا؟ اور مثال سے سمجھیے، میری گلی کی اماں ہے، شاپر 2-4 سودا پکڑ کے آ رہی ہیں، میں نے کہا مانی سودا کی تو لے گئے اتما جے کو
مثال تمہیں شاید ساتھی لگے لیکن سبق سکھانے کے لیے کافی ہے. فتما جیگل میں نے کہا ماں اتنا بڑا مارٹ بنا ہے, میٹرو بنا ہے, ساری دنیا کی ضرورتیں ایک چھت کے نیچے وہاں مل جاتی ہیں, کہیں جانا ہی نہیں پڑتا. کہنے لگی وہ تو میں نہیں جانتی تیری میٹرو شیٹرو, وہ جہاں سے سودا لیتی ہے نام اسی کا. تو مشکل میں جس کو پکارتا ہے نا, جب تنہائی میں چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی سجا دیتے ہیں, تو پھر وہی بولے گا. اس سے پہلے ریہرسل کر, ایمان بنا, عقیدہ بنا, پختہ کر. ہر مشکل میں رب کو پکار, لا الہ الا اللہ, یا حی یا قیوم, اللہم انت ربی, لا الہ الا انت. یہ ورد اپنی زبان پہ پکا کے تیرا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے, قبر میں پوچھا جائے تو جواب آئے کہ میری مشکلوں کو حل کرنے والا میرا پروردگار تھا, جس نے عدم سے وجود دیا تھا, باپ کی پشت میں رکھا تھا, ماں کے سینے کی ہڈیوں میں رکھا تھا, رحم مادر میں پالا اور سنبھالا تھا, جس کو وجود کا ذات کے نہ دے کے روح ڈال کے زمین پہ پیدا کر کے چلایا تھا. میرا مشکل کشا بھی وہ ہے, الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں, اسے قل هو اللہ احد کہتے ہیں, والہکم الہ واحد کہتے ہیں. تیری میری جنگ کوئی نہیں. تیسری چیز اور آخری, تیرا لباس, تیری وزرکتا, تیرا جوتا, تیرا کھانا پینا, وہ کس کے اسٹائل پہ تھا. من نبیو. بڑے سارے لوگ شاید پہلا سٹیپ کراس کر جائیں اسلام کا نام لے کے, اگلی رکاوٹ میں کنڈے ڈال لیے جائیں گے. توحید ہے, نہیں ہے تو رگڑا گیا, پکڑا گیا. کچھ لوگ شاید توحید سے بھی نکل گئے, اگلی کنڈی بڑی سخت ہے. تیرا تمدن, تیری تہذیب, تیری ثقافت, تیرا گھر, تیرا رہن سہن, تیری رشتہ داری, تیری خوشی غمی, تیری تعلق داریاں, تیری سیاستیں, تیری قیادتیں, تیرا بڑا کچھ لائف اسٹائل, یہ کس کی خبر پہ کرتا رہا؟ تجھے وحی کی خبر کون دیتا تھا؟ اعتماد کس پہ کرتا تھا؟ یہ نبی کا معنی غیر کی خبر دینے والا نہیں ہے, یہ بھی دھوکہ ہے. اگر مانا غیب کی خبر دینے والا ہوتا, میرا رب کبھی محبوب کو یوں نہ ڈانٹتا, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. محبوب جب میں نے وحی اتاری نہیں کہ شاید حرام ہے, تو آپ نے شاید اپنے اوپر حرام کیا کیسے؟ وہ وحی پڑھیے, جان سے میں نے حرام کیا ہے, جب میں نے حلال کیا ہے تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ شاید اپنے اوپر حرام کیجیے؟ جائیے پڑھیے, اس قرآن کے مقام کو بیان نہیں کیا جاتا. اگر بات غیب کی خبریں دینی تھی تو 28واں پارہ, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یہ عورت بوڑھی لڑتی ہوئی آئی, محبوب سے کہنے لگی, میری جوانی کو ڈھالا, اولادیں پالی, آج بوڑھی ہوگی تو شوہر کہتا ہے تو میری ماں جیسی ہے, مجھے اس کا حکم بتایا جائے. اگر میرے محبوب کو سب پتا تھا اور غیب کی خبر تھی تو فوری جواب دیتے. اماں لڑنے لگی, آپ نے کہا مجھے علم نہیں ہے, وحی آئے گی تو بتاؤں گا. نبی کون ہے جو وحی کی خبر سے بولتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ لڑتی رہی, وحی نہیں آئی, آپ سنتے رہے. آسمان سے وحی آئی, کہ محبوب ہم نے عرش بری پہ زمین پہ لڑنے والی اس عورت کی باتیں سن لی ہیں, اس کو بتائیے کہ یہ زہار ہے اور اس کا حکم یہ ہے. میرے محبوب نے بتایا, رب نے رکوع اتارا تو بتایا. من نبی, وحی کی خبر کس سے لیتا؟ میں یہ کہوں گا کہ میں پیر و مرشد عبدالحمید شور کوٹی صاحب سے لیتا تھا, میں شیخ الحدیث عبدالعزیز علوی سے لیتا تھا. نہیں, محمد رسول اللہ ومحمد فرق بین الناس. جو محمد نے کہا ہے وہ حق ہے, جو آپ نے کیا ہے وہ برحق ہے. جس پہ آپ چپ رہے ہیں وہ حقیقت ہے, کیونکہ نبی جھوٹ کے اوپر کبھی چپ نہیں رہتے. سمجھے؟ اسے کہتے ہیں قولی حدیث, فعلی حدیث اور تقریری حدیث. جو پیغمبر کی سیرت ہے وہ برحق ہے, وہ اسوہ ہے, وہ قدوہ ہے. اس میں حسن بھی ہے, جمال بھی ہے, کمال بھی ہے, لطافت بھی ہے, عزت بھی, آبرو بھی ہے, وہ سند بھی ہے, وہ دلیل بھی ہے. بول تیری شادی کیسی تھی, کس سے خبر لے کے کی تھی؟ مایوں بیٹھا تھا,
یہ خبر وحی کے کس قرآن کے بارے میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی کس شادی میں ہے؟ یہ جو تو نے مہندیاں نکال کے ناچ نچا کے لوگوں کو سامنے دکھا کے سب ننگا کر کے، یہ جو کچھ ڈھول کی تھاپ تھی، جو ڈگے لگے تھے، جو یہ تمہیں بولنا تھا تو نے بنی تھی، یہ کہاں سے لیا تھا تمہیں؟ یہ تیری خبر مشرق سے آئی تھی، ہندو سے، فلم سے، ڈرامے سے، یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے؟ جواب دینا ہوگا جناب۔ بزرگوں، آپ نے اپنی نگرانیوں میں بہت کچھ کیا ہے۔ وہ جناب ہم دیوبندی ہیں، توحید بڑی زبردست ہے، ہم وہابی ہیں، خالص قریب توحید رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بول، سنتوں کا قتل کہاں کہاں کیا، اور میٹھی سنتوں کے نام پہ بدعتیں کہاں کہاں سے لے کے کس کس کو مان کے، کس مولوی کے حلوے کھیر کی پلیٹ کی خاطر تو نے پورے دین اور سسٹم اور نظام کو، گاؤں کو، پنڈ کو، دیہات کو کیسے بلیک میل کر رکھا۔ یہ منبر تیرا تھا، یہ تو میرے نبی کی وراثت تھی جس میں تجھے 1.5 فٹ اونچا کیا گیا۔ بول ذرا، لوگوں سوچئے، وراثت میں باپ نے شور کوٹ کے مین بازار میں، تحصیل چوک کے مین فرنٹ کے اوپر جگہ چھوڑی، اور کوئی آپ کو وہ جگہ چھوڑ کے وراثت کے نام پہ پیچھے جا کے گاؤں کے ہاتھ میں اجاڑ میں کہیں کوئی آپ کو کوئی ایکڑ یا مرلے دے تو لے لیں گے؟ کیا کہو گے؟ وہ کہے جناب کھیت ہے، بڑے زبردست ہیں، درخت ہیں، آب و ہوا اچھی ہے، وہاں گرد ہے، مٹی ہے، دھول ہے، گاڑیوں کے ہارن ہیں، شور ہیں، آپ اس کی باتوں میں آ کر کے یہ جگہ چھوڑ کے پیچھے چلے جاؤ گے۔ ترکت فیکم امرین، میں کتاب و سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم بدعات کو، خرافات کو، روایات کو، رسومات کو لے کے خوش ہو گئے ہو۔ یہ امت خرافات میں کھو گئی، میرے نہیں مرے، میں نے جنازے نہیں پڑھائے۔ کیا میں نے جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھی تھی کہ تجھے بعد میں اس کی ضرورت ہے؟ بول ذرا، من نبی جو کس سے لی تھی یہ خبر؟ جنازے میں اپنی طرف سے ثنا کے لفظ ڈال کے فاتحہ کو سائڈ پہ کر کے جب سلام پھر کیا، پہلے نماز کے اندر جین دعائیں تھی، وہ وقت چھوڑ کے، موقع چھوڑ کے، تیری موت بھی مرضی کی، تیرا کفن بھی مرضی کا، قبر میں اتارنا بھی مرضی کا۔ وہ جس کا چہرہ قبلے کی طرف گھما دو، تیرے نبی نے پوری باڈی قبلے کی طرف گھمائی، دائیں کروٹ لٹایا ہے، گوڈا مار پکڑ بیٹھ، یہ کہتے ہوئے نیت اتار دی۔ تیرے پیغمبر نے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کہہ کے اتارا ہے، قبر کے پاؤں والی طرف سے سر پہلے اتارا ہے۔ تو نے کہا حج کوئی نہیں، پھر کیا ہو گیا؟ لا کہیں سے سر کی طرف، پاؤں کی طرف قبر میں اتر کے کوئی سورہ ملک پڑھے، کوئی پہلا بقرہ کا آخری رکوع پڑھے، کوئی مت ٹائم کیوں لیٹ کیا؟ جب کلمے کا موقع تھا تلقین نہیں کرو، تو نے مرضیاں مانی۔ یہ کل تیجے ساتے 10ویں 40 میں پیٹ کے لیے، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ تو دھوکے میں ہے، مولانا اس سے بہتر تھا مانگ کے کھا لیتے، اس سے بہتر تھا دہاڑی کر کے کھا لیتے، مگر دین کو مذاق بنا کے، نبی کی سنت کو پیچھے چھوڑ کے، بدعات کو آگے لا کے، رسوم کو شریف کیت کے، تو بہت غلط کر بیٹھا ہے۔ گٹر کے اوپر ڈھکنے کو دھو کے، گلاب کی پتیاں لگ کے، خوشبوئیں چھڑک کے، پرفیوم لگا کے، گٹر شریف لکھ بھی دے تو وہ شریف نہیں ہوگا، گندگی اس میں۔ ساری دنیا کی بدعات کو لیبل لگا کے، میٹھا کہہ کے، سنتیں بنا کے پیش کرے گی، حسنا کہے، خوبصورت کہے۔ میرے پیغمبر نے ہر خطبہ عید میں، ہر خطبہ جمعہ میں، ہر خطبہ نکاح میں، ہر خطبہ حج عمرہ جہاں بھی میرے پیغمبر نے خطبہ حاجہ دیا یہ لفظ بولے تھے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین میں گھڑی گئی باتیں جو میں نے نہیں دی ان میں خیر نہیں ہے، شر ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ۔ اگر کسی بات میں خیر ہے تو رب کا کلام ہے، کسی ادا میں بھلائی ہے تو وہ میری سنت ہے۔ جو میرے دین کے
کے نام پہ کچھ نیا کھڑا کیا ہے وہ بدعت ہے، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے، ٹھکانہ جہنم ہے، نتیجہ جنت نہیں ہے۔ اپنی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، جہنم کا گڑھا نہیں۔ حضرات باتیں کڑوی لگی ہوں تو تھوک دینا، کبھی زہر بھی کرتا ہے کار دریا کی۔ میں نے آپ سے نہ ووٹ لینا ہے نہ نوٹ، مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں صرف تیری کل کی قبر کا سوچ رہا ہوں کہ بنے گا کیا۔ زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے مولانا، زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے۔ کفن بھی لیا تو سنت کے مطابق نہیں لیا، سادی 3 چادریں۔ میں تو اپنے بچے کا کالج میں آتے ہوئے یونیفارم چیک کر کے اس کو ٹھکرا کے دروازے سے باہر کر دیتا ہوں۔ تیری ٹائی نہیں ہے صحیح، مونوگرام درست نہیں ہے، تیرا بیلٹ صحیح نہیں ہے، تیرے جوتے کا کلر درست نہیں ہے، تیری پینٹ تیری شرٹ کا کلر نہیں، تیرے پیغمبر نے 3 چادریں رکھی ہیں اور تو بیچ میں کرتیاں ڈال رہا ہے، تو بیچ میں یہ وہ پگڑیاں ڈال رہا ہے، نیچے چٹائیاں اور گدے اور روئیاں اور پتہ نہیں کیا کیا رکھ رہا ہے، تو گیروں سے تل میں لکھ رہا ہے، تو اوپر آئے تو کرسی کی لکھی ہوئی چادریں پاؤں پہ بچھا رہا ہے، اور تو قبر کے اوپر کل چاروں لکھ کے قرآن لکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ میں نے اِسالے ثواب کر دیا۔ میں نے آج تازی تصویر میں دیکھا ہے کل کے سامنے پاؤں لگا کے مرد بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے اپنے بچوں کی قبر کے ساتھ چاروں کل لکھے ہوئے اور کتے کو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر دیتے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے وہ جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ میں نے اپنی جماعت کی، اپنی قوم کی تربیت کی ہے، میرے علماء نے سکھایا ہے، اس لیے قبریں ساتھی ہیں، وگرنہ چاروں کل نہیں 5 کل ہمارے پاس ہے۔ سورہ جن بھی کل سے شروع ہوتی ہے، حفاظ ہیں، قراء ہیں، دنیا کے جتنے ملکوں کے نسخے اللہ کا شکر ہے قرآن کے وہ اللہ نے عطا کیے ہوئے، ہر خط رسم الخط میں موجود، بذات خود بھی خطات لکھنا چاہوں تو ہر خط میں لکھ کر کے اپنی ماں کی قبر پہ ٹکا دوں، لیکن من نبیوں میرے نبی نے یہ اجازت نہیں دی، اس لیے میں نہیں کرتا۔ تو بھی اپنے آپ کو کور کر، کلمہ پڑھا ہے مسلمان بن، نام سنی شیعہ وہابی دیوبندی جو مرضی ہے، مگر وہی کے ساتھ چلتا کہ تیرے قبر کا مرحلہ آسانی سے طے ہو، یہ جنت کا باغیچہ بنے، اور یہی میری دعائیں ہیں۔